نبیل بھائی ذرا سن لیجئے گا، یہ 2-3 اخبارات کے اندر آیا ہے، ایک بڑا اخبار ہے اس کے اندر آیا ہے جس میں آصف زرداری صاحب نے فرمایا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر کہ مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ناقابل اعتماد ہے، ہم نون لیگ کو ساتھ ملا کر طاقتور بناتے ہیں اور وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ اب پھر نون لیگ ڈیل کر تحریک انصاف کی بی ٹیم بن گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے مقدمات نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے نون لیگ پر دیگر قائدین کی تنقید کی تائید بھی کی۔ آصف زرداری صاحب کیا یہ سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ مسلم لیگ نون مطلب وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی اور ڈچ کرا رہی ہے آپ کو؟ نبیل بھائی دیکھیں زرداری صاحب زرداری صاحب یہ بات میرے خیال میں انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون پہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے اور وہ ناراض ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو توڑا جائے، یعنی ان کا آپس میں جو الائنس ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اے پی سی بلائیں گے محرم کے بعد انشاءاللہ، اور اے پی سی میں چاہے اگر نون آتی ہے نہیں آتی ہے اس سے واضح ہو جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نون نے کوئی ڈیل کی ہے نہیں کی ہے، لیکن ہم اپنی الائنس کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل اکٹھے رہیں گے تو ہمارے لیے اس حکومت کو گھر بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن حکومت کوشش یہ کر رہی ہے ہمیں توڑنے کی، اور وہ کس طرح توڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو نہیں اے پی سی آل اپوزیشن پارٹی ہے نا، تو اپوزیشن پارٹی ہے تو ظاہر ہے حکومت کی پارٹی پی ٹی آئی کو آپ کو بلاؤں، میں آپ کو بلاتا ہوں، آپ آئے نا اس میٹنگ میں، اچھا نہیں اس میں آپ اے سی میں آپ آئے نا، میں ابھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں ابھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں ابھی آپ کو کنور صاحب آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ آئیے کشمیر پہ بات کر لیجئے، آپ نیب کے صحیح ریفارمز لے کر آ جائیں، کنول صاحب آپ سننے دیں، نبیل کمال صاحب کو ویسے کا وقت کریں گے نا، ہاں جی نبیل بھائی ہم یہ بات کریں گے کہ بھائی اس ملک کو امچیور لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے جو صرف یا شیخ اپنی دیکھ والی بات ہے، اپنی جیب بھر رہے ہیں، ٹیکنیکل کرپشن یہ کر رہے ہیں، چینی چور آٹا چور کو ملک سے بگا کر پھر اس کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے۔ بی آر ٹی کے اندر ابھی آپ دیکھنا نا، اب یہ کھلے گا، بی آر ٹی کے کیسز کھلیں گے آپ کو پتہ چلے گا، نیب کے اندر فائلیں جو ہے نا وہ پورے کمرہ بھرا ہوا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ باہر نکلیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، چور ڈاکو اگلوں کو بولنے کے بعد اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کس طرح ٹیکنیکل چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہو، یہ سب پتہ چلے گا۔ بات یہ ہے ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے پورٹ شپنگ کا منسٹر یا کے پی ٹی میں کیا گل کھلا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آئی ٹی کا، ہمیں پتہ ہے، اور آپ لوگ کے پرچیاں جاتی ہیں، آج اس کو ڈنڈا دو، آج نبیل گبول کو ڈنڈا دو، بہت بولا ہے اس نے منیب کے شو میں، آج فلانے کو ڈنڈا دو، آپ لوگ تو سفارشی پرچیاں بیچتے ہیں، آپ لوگ سفارشی پرچیاں بیچتے ہو نیب کو، تو میرا منہ مت کھولے ورنہ میں تو آپ کو بتا بھی دوں اندر کو ملاقاتیں کون کون کرنے جاتا ہے، میرا منہ بند ہے تو صحیح رہے گا، عورتوں کو لڑنے دے آپس میں، نہیں آپ اس کو پارلیمانی انداز میں بیان کر سکتے ہیں نا کہ بھئی کسی کا وہ کہتے ہیں نا سکرو ٹائٹننگ کرو، ذرا آپ اس حوالے سے بات کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تو میں نے کہا نا ڈنڈا مار، اچھا تو آپ بات سنا ہے منیب بھائی، ہم بات کرتے ہیں لیاری سٹائل، لیاری سٹائل بات کرتے ہیں، مطلب ڈنڈا، یہ دیکھو میرے پاس بھی ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، یہ ڈنڈا والی بات جو ہے نا، یہ پرچی روز جاتی ہے، یقین کریں خدا کی قسم پرائم منسٹر ہاؤس سے پرچیاں جاتی ہیں، فلانے نے آج بولا، آج اس نے کیوں 2 دفعہ تو میرے پیچھے جو ہے یہ انہی کا ہے، میں نے لے کے رکھ دیا ہے کہ میں نے 2 شو میں، ایک کامران شاہد کے شو میں ایک بات کی تھی، مجھے پتا ہے وہ کون سا ایک ڈنڈا جو ہے میرے پیچھے آیا تھا، لیکن وہ ڈنڈے کو میں نے ٹھنڈا کیا، اور آپ کے بھی ایک شو میں نے ایک بات کی تھی، اس کے حوالے سے بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو بات یہ میں تو کروں گا، ڈالے مجھے نیب کے کیس کے اندر، میں تو کروں گا، ٹھیک ہے، ابھی عورتوں کو لڑ دے دو آپس میں، نہیں وہ لڑ نہیں رہی، بالکل نہیں، مجھے اعتراض ہے، آپ نے 3-4 دفعہ یہ بات کہہ دی، اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا، یہ عورتوں کو لڑنے دو کرنے دو، یہ مناسب بات نہیں ہے، آپ کو بھی اپنا حق ہے بات کرنے کا، ہمیں بھی اپنا حق ہے، آپ لڑ تو رہی ہیں، آپ تو لڑ رہی ہیں، آپ
عظما کون سی لڑائی کری ہے؟ آپ لوگ تو آپ لوگ دونوں آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ صاحب آپ ہمیں عورتوں کی بجائے آواز سے پولیٹیکل شکل کولیگ سمجھے، آپ نے یہ ڈیروگیٹری انداز میں کنول نے کیا خواتین کی الفاظ پارٹی استعمال ہے، کیا؟ تھوڑا سا ذرا پولیٹیکل خواتین والی بات جو ہے نبیل بھائی اس کو یہیں روک دیں، اس کو یہیں روک دیں. یہ دونوں بڑی محترم ہیں ہماری بہنیں. یہ پولیٹیکل ہم کولیگز ہیں، ہاں وہ آرگومنٹ ہو جاتا ہے، مطلب محلے کی خواتین کی طرح مت ٹریٹ کریں. نہیں بالکل. آپ نے کیا کچھ نہیں بولا، آپ نے کیا کچھ نہیں بولا. ابھی عظما، میں تو حیران ہوں، عظما پیپلز پارٹی میں تھی تو اس وقت برداشت نہیں کر رہی تھی، آج مسلم لیگ نون میں تو وہ آپ کے باتیں برداشت کر رہی ہے. آپ نے کیا کیا نہیں بولا عظما کے لیے؟ آپ نے کیا کیا بات، آپ نے کیا پتہ نہیں کیا کیا بات کیا انہوں نے. پوچھو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم کہہ کچھ نہیں رہی ہے. وہ دیکھیں میں اس بات کو اگر نبیل کبول صاحب معزز خواتین ہیں تو یہ جو خواتین کے حوالے سے بات ہے نا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں لڑنے دو، وہ امپریشن بڑا غلط چلا جاتا ہے اور ایسی بات خواتین کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. بھائی لڑ رہے ہیں نا، بھائی جب لڑ رہے ہیں تو میں بولوں گا نا. اچھا یہ آپ حدیث پڑھے ہیں، آپ نے جب بھی لینگویج استعمال کی ہے وہ پولیٹیکل تھی، آپ نے جو لینگویج استعمال کی میں کہہ رہا ہوں یہ لڑ رہے ہیں. چلی گئی یہ بات، میں آپ کو پھر سر نہ کریں، مہربانی کریں، میں نے ریکویسٹ کی آپ سے نہ کریں، اس طرح مناسب نہیں ہے. آپ کی بھی ایک عزت ہے، ہماری بھی ایک عزت ہے. بالکل ہے جی. اور ہمیں ایٹ پار رکھا کریں. ہم آپ سے جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونے کے لیے نہیں آتے ہیں، نہ آپ سپیریئر ہیں. خواتین پولیٹیشنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا ماشاءاللہ بڑا نام انہوں نے پیدا کیا ہے. سٹارٹنگ فرام ہمارے ملک کے اندر اگر دیکھا جائے پہلی خاتون وزیر اعظم بھی تھیں، اور اگر دیکھا جائے تو خواتین کو اس حوالے سے ایک مقام بھی حاصل ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری ڈیبیٹ اس حد تک آگے چلی گئی کہ بہت سارے معاملات ہم نہیں ڈسکس کر پائے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، نبیل کبول صاحب کا، کمل چودھری صاحبہ کا اور عظما بخاری صاحبہ آپ کا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.